ہاں جی السلام علیکم. آپ کو نا اسپیڈ سائنس کا نا تھوڑا بتا دوں, ٹھیک ہے. اگر ہم ایسے جا رہے ہیں اور جو بھی لمٹ ہے نا وہ ہے اپنا 5 کم رکھیں, 3 کم رکھیں, 2 رکھیں, کبھی بھی نا بالکل لمٹ پہ نہ جائیں, کیونکہ جب آپ کا دھیان آگے پیچھے ہوگا اور تھوڑا سا بھی سلوپ آیا تو اسپیڈ اوپر چڑھ جائے گی. اب ادھر اگر ہم 60 پہ ہیں تو مولس ہم 55 پہ جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو سائن ہے نا اپ ٹو دا سائن, ٹھیک ہے, اپ ٹو دا 50 سائن اٹس 60, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ 50 پہ آئیں گے نا تو اس کا مطلب جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ کا 50 سٹارٹ ہو چکا ہے. تو جب ہم ہائی اسپیڈ سے لو اسپیڈ پہ جاتے ہیں نا تو بائی دا ٹائم آئی کم ٹو دا سائن, یعنی کہ جب تک میں سائن پہ پہنچوں گی نا تو میری اسپیڈ جو ہے 50 یا اس سے کم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں جیسے 60 کے حساب سے 55 57 پہ جا رہی ہوں 57 پہ ہوں اور اب میں نے انٹر کر دیا 57 پہ, تو یہ تو فیل ہو گیا. اگر آپ نے کوئی بھی لمٹ سائن کو کراس کیا ہے اور آپ کی اسپیڈ جو ہے 5 اینڈ ابو ہے, یو فیل اسٹریٹ اوے, ٹھیک ہے. تو جب میں پیچھے سے آ رہی ہوں, پیچھے زیادہ اسپیڈ ہے, تو بائی دا ٹائم آئی کم ٹو 50 سائن آئی شوڈ بی 45 47 48 49 ایون 50, ٹھیک ہے. آئی شوڈ ناٹ بی مور دین 50, اس کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو بھی لمٹ ہے, یعنی کہ اگر پہلے ادھر 80 تھا ادھر 70 ہے, تو بائی دا ٹائم آئی گیٹ ٹو 70 آئی شوڈ آلریڈی بی انڈر 70, یعنی کہ اس سے پہلے ہی میں 70 پہ 70 سے کم ہوں, ٹھیک ہے. تو ادھر جیسے میں 50 سے کم ہوں, یہ نہیں کہ وہ جیسے کیا کہتے ہیں سحری کا وقت آ جاتا ہے تو بندے کھا رہے ہوتے ہیں. اب سحری کا وقت تو ہو گیا تو اب سحری کے ٹائم کے بعد کھاتے تھوڑے ہیں, یو شوڈ ہیو, یعنی کہ پہلے سے ختم کر دینا چاہیے نا. تو 50 سے پہلے ہی, سحری کے ٹائم سے پہلے ہی ہم برش وغیرہ کر کے آرام سے یعنی کہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ سحری کا ٹائم نکل گیا, اچھا جو جمعہ میں ہے اس کو اندر لے جاؤں اور برش کر لوں, تو پھر تو اسی طرح اسی سائن سے پہلے یعنی کہ یو آر آلریڈی انڈر سیف لمٹ پہ پہلے ہی آ چکے ہیں. فائن تھوڑی لینی ہے, ٹیسٹ میں تو آپ فیل ہو جائیں گے, تو اس کا خیال رکھنا ہے. اگر جیسے ہم دوسری طرف جائیں کہ پہلے ہماری اسپیڈ کم ہے, ٹھیک ہے, مور لیس ہم 40 سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 40 کے لمٹ میں تھے, 40 کا زون تھا, اور جب ہم آگے جائیں گے نا تو آگے 60 کا آ رہا ہے. اب یہ جو 40 ہے نا, اب یہ نہیں کرنا کام جیسے ادھر میں نے بتایا تھا کہ 50 سے پہلے یو شوڈ بی انڈر 50. اب اس کا یعنی کہ جب ہم لو اسپیڈ سے ہائی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں نا, اب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ اب ادھر تک یعنی کہ 60 سے پہلے ہی 60 تک پہنچتے میری اسپیڈ 60 ہونی چاہیے, نہیں, یہ اپوزٹ ہے. یعنی کہ جب تک آپ ادھر پہنچیں گے نا دس از اسٹل 40, ٹھیک ہے. تو اب 60 کا سائن جب پیچھے رہ جاتا ہے نا تو پھر اب 41 پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. جب ہم لو اسپیڈ سے ہائی اسپیڈ کی طرف جا رہے ہیں تو اپ ٹو دا پوائنٹ اٹس اسٹل 40, صحیح ہے. تو جب ہم اس کو کراس کریں گے نا یہ 60 پیچھے رہ جائے گا, پھر ہم 41 پہ جائیں گے اور آہستہ آہستہ پک کرتے کرتے +50 چلے جائیں گے, سمجھ آ گیا. تو جب ہم کم سے زیادہ پہ جا رہے ہیں تو ہم نے اندر ہی رہنا ہے, کیونکہ اپ ٹو دس پوائنٹ اٹس اسٹل 40, صحیح ہے, پیچھے سے 40 ہے. تو اس جب تک یہ میں کراس نہیں کر جاتی I cannot accelerate, یعنی کہ میں تیز نہیں جا سکتی, میں 41 پہ ادھر جا ہی نہیں سکتی. اگر 60 سے پہلے آپ ادھر تک 45 44 پہ جا رہے ہیں پہلے ہی, ٹھیک ہے, اور اگر 4 سیکنڈ ہو گئے 5-6 سیکنڈ جانے تک آپ فیل ہو چکے ہیں بیکاز یو آر 4 above the limit. تو جب تک, اور اگر آپ 45 پہ گئے 60 کراس کرنے سے پہلے ہی اینڈ ابو, تو وہ تو فیل ہو چکے ہیں پکا, ٹھیک ہے. تو جب کم سے زیادہ جا رہے ہیں تو آپ نے انڈر دا لمٹ ہی رہنا ہے جب تک آپ نے 60 کے سائن کو کراس نہیں کر لیا, ٹھیک ہے. یہ اس کا افطاری کا آپ لے لیں کہ افطاری کا ٹائم آ چکا ہے, 1-2 سیکنڈ یعنی کہ 1-2 منٹ رہ گیا, ہم کھانا نہیں شروع کریں گے, صحیح ہے. جب تک مکمل پورا ٹائم ہو گیا, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 1-2 منٹ ویٹ کر لیں, وہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ گھڑیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ٹائم ایگزیکٹ ہے یا نہیں. تھوڑا سا 1-2 ٹائم یعنی کہ 1-8 منٹ اوپر ہو لینے تو پھر کریں. تو اب یہ نہیں کہ وہ بس نیڑے آ گیا ٹائم جلدی جلدی افطاری شروع کر لو, کیونکہ حدیث ہے مولس کہ افطاری کو ڈیلے نہیں کرنا, ٹائم پہ افطاری کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا افطاری کا اور آپ پہلے سے کھا لیجیے, نیڑے لگے ہیں, ٹائم ہو گیا میں کر لوں, ایسے نہیں ہوتا. تو اس کا بھی یہ کہ پورا اس کو کراس کر لینے دیں, ٹائم ہو لینے دیں, پھر بسم اللہ اپنے دعا مانگیں, پھر اپنی افطاری کریں, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اسپیڈوں کا. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو نا ساتھ دکھا دیتی ہوں, جسے ہم کہتے ہیں جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں 2 سیکنڈ گیپ. جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا تو ہماری کار, میری کار کا اور اگلی کار کا ایٹ آل ٹائمس 2 سیکنڈ گیپ رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب 2 سیکنڈ گیپ کیا ہوتا ہے؟ 2 سیکنڈ گیپ ہے کہ اگر جیسے ہی کہ اگلی کار نے پاؤں بریک
بریک پہ یعنی کہ بریک لگانی شروع کی، ان کے پیچھے سے جب آپ لائٹ دیکھیں گے نا، ہے نا، تو یعنی کہ وہ رک رہے ہیں یا سلو کر رہے ہیں یا فرض کریں وہ اسٹاپ کر رہے ہیں، تو اتنا 2 سیکنڈ کا گیپ ادھر ہونا چاہیے تاکہ یہ یعنی کہ آپ بریک جب ان کی بریک لائٹ دیکھ کے جب آپ کو سمجھ آئے گی آپ ریئیکشن کریں گے نا، تو یہ بریک کو ایک دم دبائیں گے تو پھر بھی اٹ گیوز یو انف ٹائم ٹو اسٹاپ، یعنی کہ پھر بھی آپ رک جائیں گے، ان کو لگے گی نہیں۔ یہ 2 سیکنڈ گیپ سیفٹی گیپ جو ہے نا ہمیشہ مینٹین رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی اسپیڈ زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ گیپ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فرض کریں آپ 100 پہ جا رہے ہیں تو 100 پہ بھی آپ کا اور اگلی کار کا 2 سیکنڈ گیپ مینٹین رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر بارش ہے تو وہ 4 سیکنڈ 3 to 4 سیکنڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش میں کار کو بریک لگا کے اسٹاپ کرنا زیادہ مشکل ہے، کار اسکیڈ وغیرہ کر جاتی ہے اور پھر بھی یعنی کہ اتنا کنٹرول نہیں ہوتا پانی جو روڈ کی وجہ سے۔ اچھا، تو اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ سیف اسٹاپنگ ڈسٹینس ہے 2 سیکنڈ کا، تو اس کو ایٹ آل ٹائمز آپ نے مینٹین کرنا۔ اگر ہم 40 پہ جا رہے ہیں تو اوبیسلی یہ گیپ بہت کم ہوگا، 60 پہ تھوڑا زیادہ ہوگا۔ اچھا، یہ آپ کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم گائیڈ استعمال کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب اگلی کار جب ہم پیچھے سے آ رہے ہیں نا، جو اگلی کار ہے وہ کوئی بھی مارکر اپنا روڈ سائڈ پہ ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی درخت ہے، کوئی ایسی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پارک کار ہے، ٹریفک لائٹس ہیں، جو بھی یعنی کہ آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو، یعنی کوئی بس اسٹاپ ہے، تو جب اگلی کار یعنی کہ مور لیس ہم دونوں سپیڈ پہ سیم سپیڈ پہ جا رہے ہیں، تو جب وہ ادھر پہنچیں گے نا تو ہم پیچھے سے نا کاؤنٹنگ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جا رہے ہیں تو میں کاؤنٹنگ کروں گی 101 102۔ اب دیکھیں یہ مارکر تھا اور میں ابھی تک پیچھے ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 سیکنڈ گیپ سے زیادہ ہے، وچ از فائن۔ اگر میں پہلے ہی 60 یعنی کہ 58 59 پہ جا رہی ہوں تو پھر مجھے مزید تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر اگر میں آ رہی ہوں تقریباً سے 45 پہ آ رہی ہوں تو پھر اسپیس اتنی ہے کہ میں تھوڑی بڑھا سکتی ہوں، لمٹ کے نیچے ہی رہنا ہے، ایکسیلریٹ کرنا پر پھر بھی انڈر 60، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جب میں اگلی کار کو کسی بھی مارکر سے کراس کروں گی، پاس کرے گی، تو میں کاؤنٹنگ کروں گی 101 102۔ اب کیا لگ رہا ہے کہ میں پہنچ گئی ہوں، یعنی کہ تھوڑی تیز ہی تھی، اور کئی دفعہ ہوتا ہے جب آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا 101 102، یہ تو بہت ہی نزدیک ہے۔ اور جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو، ہم نے کافی دفعہ دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلی کار یعنی کہ بالکل سر پہ چڑھی ہوئی ہے، جسے وہ یعنی کہ کہتے ہیں ٹیل گیٹنگ کر رہی ہے، وچ از ناٹ سیف، کہ اگر آپ نے جب ایک دم بریک لگائی نا تو انہوں نے جب بریک لگے تو یوں ہی ہوگا۔ اور کافی دفعہ نے یہ جو ہوتا ہے نا سلپ لین پہ ہوتا ہے، اور جب یہ جو ٹریفک لائٹس کہ اگلی یعنی کہ پہلے کار تیز آ رہی تھی، اچانک اس نے بریک لگائی، اٹھا، ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوز ٹو ٹیل کافی زیادہ کامن ہے اس میں، کیونکہ جو پچھلا اچھا بائی لو جو انشورنس والے نے اس کو چارج کریں گے فار فالوئنگ ٹو کلوز، غلطی اس کی بھی تھی کہ اس نے ایک دم بریک لگا دی، پر وائی وی یو ٹو کلوز، آپ کیوں اتنا نزدیک تھے؟ آپ نے ہمیشہ نا اپنے لیے نا اس کو کہتے ہیں سیفٹی مارجن رکھنا ہے، یعنی کہ دوسروں کی غلطیوں کے لیے مارجن رکھنا ہے، اگر وہ غلطی کریں گے تو پھر بھی انشاءاللہ ہم سیف رہیں، فالوئنگ ڈسٹینس، ٹھیک ہے۔ اور بارش میں اوبیسلی 3 to 4 سیکنڈ ہوتا ہے، اور جب نارمل ڈرائی کنڈیشن میں 2 سیکنڈ ہے، یعنی کہ کوئی بھی مارک کر لیں اور اس کے نا بار بار کیلکولیٹ، یہ میجرنگ ٹیب لے کے تو ہم ناپ تول تو سکتے نہیں، تو ہم یہ دوسرے پوائنٹرز رکھتے ہیں، اور 1 2 از ٹو کوئک، 101 102 ہم ایسے کیلکولیٹ کرتے ہیں 2 سیکنڈس، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ ہیلپ فل ہوگا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی پریکٹس میں اس کو لازمی لے کے آئیں، اور یہ جتنی پریکٹس آپ کی اچھی ہوگی اتنا ٹیسٹ کا نا کوئی ڈر فکر نہیں ہوگا، اور ٹیسٹ سے پہلے وہ جو یعنی کہ جو بچے بالکل کام نہیں کرتے، صحیح طرح پریکٹس نہیں کرتے اور اپنی ریویژن وغیرہ نہیں کرتے، وہ ٹیسٹ سے پہلے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ کام نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ کی یہ نارمل روٹین میں، نارمل ڈرائیونگ میں یہ ایسے آنا چاہیے، یعنی کہ وہ زیادہ آپ کو ٹیسٹ سے پہلے زیادہ ہوم ورک، زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کی عادت میں آ چکی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔